جب مریم صاحبہ سی ایم بن گئی اور انہوں نے بہت سارے پروجیکٹس شروع کیے اور اس کی رزلٹس بھی ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے، تو نون لیگ کا ایک حلقہ یا بڑا حلقہ کہہ رہا تھا کہ اگلی جو کینڈیڈیٹ ہوں گی پرائم منسٹر کی وہ مریم صاحبہ ہوں گی. لیکن ابھی کی اگر ہم بات کریں جس طرح سے پاک بھارت کانفلکٹ میں پاکستان نے بھارت کو ہرایا ہے، تاریخی فتح حاصل کی ہے، اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے اپنے آپ کو منوایا ہے، تو کیا ابھی بھی نیکسٹ جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں تو نون لیگ کی طرف سے پرائم منسٹر کی کینڈیڈیٹ مریم صاحبہ ہوں گی یا شہباز صاحب؟ This is absolutely party leadership's prerogative. سر لیکن آپ کو کیا لگتا ہے یا آپ تک جو خبریں آئی ہوں؟ نہیں، میں کیونکہ فرینکلی اسپیکنگ میری اس میں سے ہے اینڈ آئی وڈ میں اپنا اوپینین دینے میں کبھی بھی ہیزیٹیٹ نہیں کرتا ہوں. دیکھیں اس وقت شہباز صاحب ایز پرائم منسٹر ان کا یہ دوسرا ٹینیور ہے جی، تو پی ڈی ایم گورنمنٹ میں بھی شہباز صاحب نے بہت مشکل حالات میں نیویگیٹ کیا، صحیح، اور اس وقت بھی جو صورتحال ہے وہ کوئی آسان نہیں ہے ان کے لیے. جو پاکستان کے سیکورٹی کے پیراڈائم ہیں، جو فورن ریلیشنز ہیں، جس طریقے سے انہوں نے دوبارہ پوری ساخت کو کھڑا کیا ہے، تو شہباز صاحب از ڈوئنگ اے بیوٹیفل جاب ایز پرائم منسٹر، اس میں کوئی دو رائے نہیں. صحیح. As far as Maryam is concerned, she is doing a wonderful job as Chief Minister. So یہ ابھی بحث نہیں ہے، سوال نہیں ہے، اس کا بھی کہیں ذکر نہیں ہے، کوئی بات چیت نہیں ہے. میری خواہش ہوگی کہ جب تک شہباز صاحب ہیں وہ ہوں، اور اس کے بعد ایز پارٹی لیڈر اگر مریم صاحبہ یہ پہنچے تو ہم تو اس میں اپنی کوشش بھی کریں گے کہ وہ پہنچے. لیکن سر نواز شریف صاحب کے لیے مشکل نہیں ہوگا فیصلہ کرنا کہ اپنے بھائی کی جنہوں نے اپنی شاندار ان کے درمیان مقابلے والی بات نہیں ہے. یہ میں اسی لیے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جی کہ دے آر لائک دس، یہ کمپلیمنٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. سو یہ اٹ از جسٹ اٹس ایز ابزرڈ ایز اینی باڈی کین سے دیٹ. لیکن as long as Shehbaz Sahab is there, he is doing a wonderful job as Prime Minister. And as long as she is there as Chief Minister, she is doing a good job. اچھا سر، جب آپ بھی مریم نواز صاحبہ سی ایم بنی ہیں، اس سے پہلے ہم سن رہے تھے کہ آپ بہت اسٹرانگ کینڈیڈیٹ تھے وزارت اعلیٰ کے لیے، تو اگر مریم صاحبہ وفاق میں جاتی ہیں تو اگلا قرعہ جو ہے وہ آپ کے نام کا نکلے گا سی ایم کا یا حمزہ صاحب کے؟ دیکھیے میں تو ایک پارٹی ورکر ہوں، میرا کبھی بھی کوئی ایسی خواہش نہیں رہی اور میری کبھی کسی عہدے کی طلب نہیں ہے، نہ لالچ ہے. میں ایک پولیٹیکل آدمی ہوں، حالات کے مطابق جس طرح کی جماعت کا مجھ سے تقاضا ہوگا اور جیسی صورت ہوگی، میں تو بیک بینچر کے طور پہ بھی کام کرتا ہوں. نہیں تو سر ویسے آپ مجھے بتا دینا تھوڑا سا کہ حمزہ صاحب وزارت اعلیٰ کے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں گی تو میری خواہش تو یہی ہوگی کہ اگر پارٹی لیڈرشپ کسی کا فیصلہ کرتی ہے اور وہ لیٹ سے کسی ایسے شخص کا کر دیتی ہے جن کو میں پسند نہیں بھی کرتا، میری جماعت میں بے شک ہوں گے وہ، تو میں تو ان کے پیچھے بھی کھڑا ہوں گا. ارے واہ، خاقان عباسی صاحب کی طرح ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ بالکل نہیں. جہاں کی پریس کانفرنس تو نہیں کریں گے، یہ کوئی نئی پارٹی تو نہیں بنا لیں گے؟ اچھا چلیں یہ ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ میاں نواز شریف صاحب بہت وزادار انسان ہیں، بہت بڑے دل کے انسان ہیں، لیکن وہ سہیل بڑائی صاحب کہتے رہتے ہیں نا کہ میاں صاحب میں بے شمار خوبیاں ہیں، لیکن ایک خامی کہہ لیں یا ہم جو بھی کہیں کہ ایک تو یہ کہ ویسے وہ کسی سے بدظن نہیں ہوتے، لیکن اگر وہ ہو جاتے ہیں جب کسی کے لیے ان کا دل صاف نہیں رہتا تو پھر وہ اتنی جلدی صاف نہیں ہوتا. آپ کو لگتا ہے کہ کسی اسٹیج پہ جا کے میاں نواز شریف صاحب عمران خان صاحب کو معاف کر دیں گے یا ان کو کر دینا چاہیے؟ دیکھیے فائزہ، اس ملک میں چلنا ہے تو میں تو اس سیاست سے نالا ہوں، میں تو بڑا الجھا ہوا ہوں ذہنی طور پہ. یہ پولیٹکس، یہ ادارہ جاتی لڑائی، یہ سیاستدانوں کی اس حد تک جھگڑا، I fail to understand that how this happened and how it could be stopped. اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو میں تو کہوں گا کہ سب کو they should bury their hatchets. They should sit and ایک ایسا گھر جس میں سب لوگ لڑ رہے ہیں، اس کا حل کیا ہوگا. اور عمران صاحب کے بہت سے فیصلے ایسے ہیں جو کہ بالکل غیر سیاسی ہیں. آج ان کی مقبولیت ہے انڈاؤٹیڈلی، مجھے اس میں کوئی دو رائے نہیں، اور ان کی اس مقبولیت کو میں نے ڈیفیٹ کیا ہے اپنے حلقے کی حد تک. I know I have fought it out. اس یوتھ کو میں نے جب واپس اپنی طرف اٹریکٹ کیا تو مجھے کافی
दांतों से पसीने आए تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور مجھے لگا کہ میں ایک بڑا مشکل الیکشن لڑ کے آیا ہوں اور اس الیکشنز میں مجھے جتنی محنت کرنی پڑی شاید اس سے قبل کبھی ایسے نہیں تھا. تو سر سوری لیکن آپ نے وہاں پہ کیا بیانیہ بنایا تھا جو یوتھ آپ کی طرف اٹریکٹ میں ہوئی؟ نے صرف سچ بتایا. میں نے بتایا کہ عمران کے جرائم کیا ہیں. آئی ٹولڈ اٹ اینڈ آئی ایم اسٹل کنونسڈ کہ اس کے جرائم بڑے ہیں. ٹھیک، اور لوگوں نے مان لیا؟ بالکل، کیونکہ سچ ہے. دیکھیں نا، دیوار پہ لکھا سچ ہے. اتنا بڑا سچ ہے. کیا تقسیم شدہ عدالتیں سپریم کورٹ مجھے عمران نے نہیں دی؟ بالکل. کیا یہ ثاقب نثار کی کورٹ، کیا یہ بندیال صاحب کی کورٹ اور یہ سارے لاپ سائڈڈ فیصلے مجھے عمران نے نہیں دیے؟ بالکل. کیا وہ جو پچھلی رجیم جس پہ آپ جنرل باجوہ صاحب کی بات کر رہی تھیں کہ کیا نواز شریف صاحب ان کے حساب کی بات کر رہے ہیں یا ثاقب نثار صاحب کے حساب کی بات کر رہے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں بری دیٹ ہیچٹ. اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو آئی ایم فار برنگ دیٹ ہیچٹ. میں تو چاہتا ہوں کہ ایک نئی سلیٹ کے ساتھ یہ سارے سیاستدان، کیونکہ دیکھیں فائزہ، یہ سارے مل کر زور لگائیں نا تو یہ ان چیلنجز سے نبٹ لیں تو بڑی بات ہے. جائے کہ انٹرنلی گھر کے اندر جو جھگڑے پڑے ہوئے ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ ہندوستان کیا کر رہا ہے؟ مجھے تو نظر آ رہا ہے. تو کیا یہ لوگ بصیرت نہیں رکھتے؟ سوال صرف اتنا ہے کہ یہ اگر مجھے نظر آ رہا ہے کہ پراکسی کے طور پہ افغانستان سے وہ انفلٹریشن کر رہا ہے اور میرے دہشت گردی کر رہا ہے اور میرے لوگوں کو یہاں پر پیسے دے رہا ہے، ان میں سے کچھ لوگ عمران کی پارٹی میں ہیں جن کی بات کھل کے سامنے آنے لگ پڑی ہے، تو یہ سب آر وی بلائنڈ فولڈڈ؟ کیوں؟ بہرحال دس میڈنس از دیر. لیکن آپ کے سوال کے جواب میں میری یہ خواہش ہوگی اور میرے لیے وہ دن عید کا دن ہوگا جس دن یہ سارے لوگ کسی راؤنڈ ٹیبل پہ بیٹھے ہوں گے. زبردست. سر ویسے اگلا سوال میں نے یہ کرنا تھا کہ آپ بھی کیا معاف کر دیں گے، تو آپ نے تو پہلے جواب دے دیا کہ آپ تو چاہتے ہیں. دیکھیں، میں ان کے سیاسی جرائم گنتا ہوں اور میں ان کے سیاسی جرائم گنتا ہوں لیکن ملک کو آگے لے جانے کے جن کے لیے ان کو پبلکلی آ کے ماننا پڑے گا. میں ایک ٹروتھ ریکنسیلیشن کمیشن کا حامی آدمی ہوں، میں ڈائلاگ کا حامی آدمی ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جس میں عمران اپنے یہ گناہ تسلیم کریں، جس میں اگر میری لیڈرشپ کے ذمے کچھ آتا ہے تو ان کو بھی اپ فرنٹ آ کے بات کرنی چاہیے، ماننا چاہیے. صحیح. پیپلز پارٹی کے ذمے کچھ آتا ہے تو ان کو ماننا چاہیے. بالکل ٹھیک. اب لیٹس سے میں آپ سے انٹریکٹ کر رہا ہوں جی. اب میری اس انٹریکشن میں اگر آپ میری کچھ باتوں کو کوئی معنی دینا چاہیں تو آپ کے اختیار میں آپ دے سکتے ہیں. صحیح. لیکن اگر آپ پورے پرسپیکٹو میں بات رکھیں گی تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بالکل ٹھیک. میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں عمران کے جرائم میں کیا ہے. جی. میرے نزدیک عمران نے پارلیمنٹ بے توقیر کی ہوئی ہے. صحیح. جب سے ان کا وجود ہے پارلیمنٹ کی افادیت 0/0 ہو چکی ہے. نہ وہاں بحث ہو سکتی ہے، نہ تقریر، نہ دلیل، نہ بجٹ پاس ہو سکتا ہے، نہ وہاں منطق دی جا سکتی ہے، نہ قانون بن سکتا ہے. ہر وقت کا ایک شور شرابہ ہے. تو پھر کیا ہوگا کہ شہری کا اس ایوان کے ساتھ اعتماد اٹھے گا، اور یہ ہو رہا ہے. یہ جگہ تو حل وقت کی جگہ تھی. یہاں پر آپ نے 25 کروڑ لوگوں کے مسائل حل کرنے تھے، یہاں پر ان کی آپ نے تقدیر کے فیصلے کرنے تھے، قوانین بنانے تھے، پیسے مختص کرنے تھے. فائزہ کے لیے کیا زندگی ہوگی، احمد کے لیے کیا زندگی ہوگی، آپ نے یہ فیصلے کرنے تھے. چیز ہے کہ یہاں آپ آ کے گالیاں دیتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں. عمران's پارٹی از ڈوئنگ دیٹ کانسٹنٹلی. کورٹس میں آپ نے عدالتوں میں فیصلے کرنے تھے. آپ کے کیے کام اور آپ کے لائک مائنڈڈ ججز اور وہ جو آپ کے ساتھ اس گروہ بندی میں شامل ہوئے، اس نے پھر کیا کیا ہے کہ اتنی منتقسم کورٹ کی کہ آج وہاں پر 5 جج ایک طرف بیٹھ کے سارا کورٹ چلاتے تھے. اور پھر جب ان کے اگینسٹ والے آئے تو وہ ہوئے، تو بنیاد تو آپ ڈال گئے. تو سپریم کورٹ تقسیم کی. اور پھر جو 9th میں کیا وہ مجھے بتائے نا کہ کس طرح 27 چھاؤنیوں پہ ایک دن کوئی شخص حملہ کرا سکتا ہے، اور پھر وہ کہیں کہ یہ پالیٹکس ہے. کہ آپ میرا گھر جلانا آپ کی سیاست؟ بالکل. اچھا سر، ابھی جس طرح سے ان کی بہنوں نے انٹرویوز دیے ہیں بھارت کو، تو سر مطلب میں اس دن بھی اپنے چینل پہ بیٹھ کے بات کر رہی تھی کہ کیا پاکستان میں کوئی بڑا سے بڑا صحافی نہیں ہے، کوئی بڑا چینل نہیں ہے. اور جس طرح سے پھر علیمہ خان صاحبہ نے اپنی بہن کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے کل یہ کہا ہے کہ کیونکہ وہاں پہ کروڑوں مسلمان بستے ہیں اور ان کروڑوں مسلمانوں کی بھی آخری امید عمران خان ہے، اور کیونکہ ہم کیا آپ لوگوں سے پوچھ کے سلیکٹ کریں گے. یہ ایک شیزوفرینک بات چیت ہے. میں اس کا کیا جواب دوں؟ اچھا صحیح. اچھا سر، حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ
آپ لوگ عمران خان صاحب کو اکیلا رکھ کے ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نون لیگ مطلب حکومت کی وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ نواز شریف بن جائیں، کیونکہ جس طرح سے نواز شریف صاحب نے 2 دفعہ کمپرومائز کیا اور اس کمپرومائز کے نتیجے میں وہ باہر چلے گئے، مشرف دور میں بھی، عمران خان کے دور میں بھی، پھر بہت زیادہ بعد میں واپس آئے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ کمپرومائز کریں، ورنہ آپ لوگ ملاقاتیں کروائیں۔ فیضا کمال بات کرتی ہے سر حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں، میں پتہ نہیں میر صاحب نے کس لے میں یہ کہہ دیا ہے، لیکن میرا اس پہ مختلف نقطہ نظر ہے۔ نواز شریف صاحب اور عمران خان میں زمین آسمان کا فرق ہے، یہ تو سر سب کو نظر آتے ہیں۔ وہ میاں صاحب ایک بڑے اسٹیٹسمین آدمی ہیں اور یہ حماقت کے آخری درجے تک جا سکتے ہیں، سو جسٹ لیو دیٹ۔ یہ آج جس مشکل میں ہم پڑے ہوئے ہیں اس میں زیادہ حصہ ہی نہیں کہی، ان کا حصہ ہے۔ اچھا ویسے سر مطلب حکومت ملاقات کیوں نہیں کروانے دے رہی؟ اب تو کافی ہفتے ہو گئے، بہنوں سے، فیملی سے تو ملاقات ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ بات میں حکومت سے پوچھ رہا ہوں خود بھی، آپ کو بھی جواب نہیں ملا؟ میرے پاس یہاں پہ اسمبلی میں انہوں نے سوال اٹھایا ہے، میں نے حکومت سے کہا جواب دیں، مجھے بھی پتہ چلے گا۔ آگے سے حکومت کا جواب نہیں آیا؟ وہ کہتے ہیں جیل مینول میں ایسے ہے کہ ان کی ملاقات جیل مینول کے مطابق ہی ہو سکتی ہے۔ جیل مینول میں ملاقات کی اجازت تو ہے۔ اچھا سر آپ یہ بتائیں کہ اچھے اور برے لوگ تو ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، اور آپ نے تو ماشاءاللہ کافی ٹائم سے آپ پالیٹکس میں، سر اگر آپ کو پاکستان تحریک انصاف میں سے کسی ایک بندے کو چننا ہو اور نون لیگ میں لانا ہو تو وہ کون ہوگا؟ بہت سارے ہیں وہاں۔ اچھا سر، they are very good people۔ 2-3 کے نام بتائیں۔ frankly I've got many friends there، میرے بڑے دوست ہیں، تو میں ان کے درمیان ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتا۔ they are political people، they are wonderful people۔ سر 1-2 کو بہت اچھے ہوں جو آپ چاہتے ہوں کہ یہ اتنا اچھا بندہ ہے، اس کو تو تحریک انصاف میں نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو نون لیگ میں ہونا چاہیے۔ اچھا یہ آپ نے مجھے ٹیسٹ میں ڈال دیا۔ میری اپنی اسمبلی میں I've got 106، میں کسی ایک کا نام لوں گا، ایک کا نہیں لوں گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی میری خواہش ہے کہ ان کی بات ان کی جماعت میں مانی جائے، اور وہ لوگ بڑے سیزنڈ لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، جن میں کچھ ان کے نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں، دے آر ویری گڈ پیپل، اور کچھ جو ہیں وہ بڑے انریزنیبل ہیں، بڑے ریشنل ہیں، ہر جماعت میں ہوتے ہیں۔ سر آپ مجھے آپ نام پکنگ نہ کریں۔ توبہ! اچھا اگر آپ نے اپنی پارٹی میں سے نون لیگ میں سے کسی کو نکال کے تحریک انصاف میں بھیجنا تو وہ کون ہوگا؟ نہیں یہ کامریڈ شپ کا تقاضا نہیں ہے، آپ مجھے وہ سوال کہہ رہی ہیں۔ دیکھیں نا، میں تو آپ اگر مجھے سارا دن ساری رات یہ سوال کرتی رہیں گی، میں آپ کو گھماتا رہوں گا۔ آپ نے پنجاب پولیس کی طرح مجھے گھمانا ہے۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی کالا جادو کروایا ہے، کسی کو ہاتھ دکھایا ہے، زائچہ وائچہ بنوایا؟ اللہ معاف کرے، مجھے تو آپ کی یہ بات سن کے خوف ہو گیا۔ سر کیوں؟ ہمارے ایک پرائم منسٹر رہے ہیں نا، وہ کالے جادو پہ چلتے تھے، عمران خان صاحب۔ آئی ڈونٹ بائی دیٹ، پتہ نہیں، وہ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا ہے۔ سر اب تو اکانومسٹ میں آ گیا۔ بٹ مجھے کیونکہ کچھ پرسنل ریزن ہے جس پر میں بات نہیں کروں گا۔ سر ویسے آپ نے نا آدھی سے زیادہ باتوں کی نا یہ کیا کہ دیکھیں پلیز میری جسٹ بیئر می آؤٹ فار دیٹ۔ جی جو وہ بشرا بی بی ہیں، وہ میری بڑی ایک رسپیکٹیبل فیملی کا حصہ رہی ہیں۔ سو آئی ہیو وٹ ٹو فیملی، میرا کیونکہ مقامی طور پہ علاقہ بھی ایک ہے ان کے ساتھ، اوکے، تو فار مائی پرسنل ریزن آئی وونٹ کمنٹ آن دیٹ۔ آپ نے آج تک کبھی بھی نہیں بات کی ویسے ان پہ؟ No. اوہو اچھا، لیکن ویسے آپ نے کبھی کسی کو ہاتھ واتھ دکھایا؟ چلیں کالے جادو کا ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں، ہاتھ واتھ دکھاتے ہیں کہ نہیں دکھاتے؟ نہیں میں نہیں، میرا کیونکہ فرینکلی اسپیکنگ میں اس جو ایسٹرولوجی ہے جی اس کی طرف میرا ایک نیگ ہے، انٹرسٹ ہے، اینڈ آئی ہیو گاٹ کپل آف فرینڈس۔ ایک میرے دوست تھے معظم علی خان، جی، تو آج سے کوئی 10 سال پہلے میری ان سے نشست رہتی تھی۔ ایک میرے اور بڑے بھائی ہیں، وہ ان کے قریبی دوست تھے۔ اچھا، تو ان سے کچھ ان کی وجہ سے یا ان سے کچھ میں سیکھ لیتا تھا، لیکن پھر ایک عرصہ ہوا۔ ویسے انہوں نے جب کبھی ہاتھ دیکھا ہوگا، معظم صاحب نے آپ کا ذائچہ بنایا ہوگا تو کہا تھا کہ آپ اسپیکر بنیں گے؟ نہیں، کبھی اس طرح میں نے ان سے کوئی مستقبل کا حال تو کبھی پوچھا ہی نہیں، لیکن گپ شپ لگتی رہتی تھی۔ وہ نمبرز کی بات کرتے تھے، ایسٹرولوجی کی بات کرتے تھے، اسٹارز کی بات کرتے تھے، اور کوئی مارز اور جوپیٹر کی کہانی بتاتے تھے۔ وہ لوگ تو یہی باتیں کرتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا سر، شہباز شریف صاحب کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں ابھی مطلب اتنا شاندار ماضی ہے, اتنا زبردست حال ہے, مستقبل بھی اچھا ہی ہوگا. ایسے کافی لوگ ان کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے تھے نا. میں نے کبھی نہیں کیا. اچھا. اب میرے تو وہ مینٹور ہیں, ٹیچر ہیں میرے. میں نے اپنی سیاست کی پوری ہر چیز ان سے سیکھی ہے. ان سے پیشنس سیکھا ہے, ٹالرنس سیکھا ہے, ان سے کام کرنے کی جو لگن ہے وہ سیکھی ہے, ان سے گورننس سیکھی ہے, ان سے پالیٹکس سیکھی ہے. سو ہی از اے مین آف if even I have to write a book on him, I can write chapters. تو سر پھر ابھی آپ جب مریم صاحبہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو کمپیریزن ویسے آپ پھر بھی کریں گے نہیں, لیکن میں پھر بھی پوچھوں گی کہ زیادہ اچھا کس کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں؟ میرا کمفرٹ لیول دونوں سے ایک جیسا ہے. میں کیونکہ شہباز صاحب تو مجھ سے عمر میں بہت بڑے ہیں اور ان کا ایک احترام کا درجہ بہت مختلف ہے. مریم میری لیڈر ہے, میری بہن ہے, میری چیف منسٹر ہیں. ہماری ان کے ساتھ ایک بڑی نسبت ہے, تو اس میں مقابلے والی بات ہوتی نہیں. سر آپ بہت اچھے سیاستدان ہیں. ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ. تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.